دیکھیے نعمان، بینک کی ملازمت میں دو چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک کی ملازمت میں 4 کام ایسے ہیں جن پر براہ راست حدیث میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ لعن اللہ اکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، یہ چاروں لوگ جو ہیں ان پر لعنت ہے، اور اس لعنت کی بنیاد پر ان کی آمدنی حرام ہے۔ ہر وہ آدمی کہ جس کا کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن ہو سود کے لین دین کے ساتھ، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کی آمدنی حرام ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا کسی طرح سے بھی ان تمام کاموں میں سے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے آپ نے یہ دونوں مثالیں دی ہیں، ان کا براہ راست سود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں کوئی کھاتا سود کا کھلتا ہے یا کوئی ساتھ کھاتا کرنٹ کا کھلتا ہے، ان کو اس کا ڈیٹا بیس بنانا ہے، ان کو اس کو لنک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اس بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کاروبار براہ راست سود سے متعلق نہیں ہے، ایسا کوئی کام اگر کسی آدمی کا بینک میں ہے تو وہ کام جو ہے وہ جائز ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر، ان علماء کے قول کی بنیاد پر، یہ جو کام ہے یہ جائز ہے۔ دوسرے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سب کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ اسی ایک ہی خزانے سے دیے جا رہے ہیں، جو خزانہ ابتدائی طور پہ اگرچہ حرام کا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس پر جو ہے وہ حرام مال کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ مال جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو جو بھی کچھ ملتا ہے وہ اس سود سے ملتا ہے، اس ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی رقم سے ملتا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ اگر موجودہ ملازمت اگرچہ تھوڑی سی کمزور ہو تو وہ اس کو رکھیں اور بینک میں نہ جائیں، لیکن اگر ملازمت ہی نہیں ہے اور بات مشکلات تک پہنچی ہے تو پھر اس طرح کا جو کی ملازمت ہے اس کو فوری طور پہ اختیار کر کے اور کچھ اچھی ملازمت کو کہ جو حلال ملازمت ہو، اگرچہ اس کی تنخواہ کم ہو، اس کی طرف کوشش کی جائے، رجوع کی جائے۔